السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے 4 دن قربانی کرنے کی حدیثوں کی جانچ پڑتال۔ کیا 4 دن قربانی کرنے کی حدیثیں متصل صریح سند کے ساتھ ہیں؟ اور اسی طرح سے اس سے پہلے میں نے پارٹ 1 میں یہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10ویں تاریخ کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول ملتا ہے، اور صحابہ کے صحیح قول سے 10، 11 اور 12 قربانی کے ایام ملتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی کا رکھنے سے منع کیا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت رکھنے کی اجازت تو دے دی، لیکن قربانی کے دن کو آپ نے اضافہ نہیں کیا، اس میں آپ نے رخصتی نہیں دی، بلکہ اس دن کو 3 دن کو برقرار ہی رکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کے دن 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ پارٹ 1 پوری مکمل طور سے اس کو سنیں، اس میں ہم نے پورا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ 4 دن قربانی کرنے کے قائل ہیں، اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ بھی 4 دن قربانی کے قائل ہیں، تو دیکھیے جو اہل حدیث اپنے علماء ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے 4 دن قربانی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، تو انہوں نے جو فتویٰ دیا ہوا ہے، اسی طرح سے سعودی عرب کے علماء ہیں، انہوں نے جو فتویٰ دیا ہوا ہے، انہوں نے کچھ تابعین کے صحیح قول کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو دلیل بنا کر کے انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے صحابہ کے صحیح قول موجود ہیں قربانی کرنے کے 3 دن، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوم النحر کے بعد قربانی 2 دن ہے، ان کی روایت کی سند حسن ہے۔ باقی جو ہے صحابہ کے درمیان اختلاف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور جس میں اختلاف ہو اس کو چھوڑ دیں۔ 3 دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف 4 دن میں ہے، تو جو 4 دن میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیں، 3 دن کو پکڑ لیں۔ لیکن اختلاف جو ہے وہ کس بنا پر ہے؟ وہ اصول حدیث کو سامنے رکھ کر جنہوں نے اجتہاد نہیں کیا ہے، اختلاف ان میں ہوا ہے۔ اگر اصول حدیث کو سامنے رکھ کر کے اجتہاد کیا جاتا تو اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ شیخ حضرات کے ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ جو کہ قربانی کرنے کے 4 دن کا فتویٰ دیتے ہیں، جس میں کہ شیخ توصیف الرحمان صاحب بھی ہیں، وہ بھی اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے 4 دن ہیں، اور مسند احمد کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے وہ بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو سنیے انہی کے زبانی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مسند احمد میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ تشریق کے ایام میں قربانی کرنا درست ہے۔ ایک عید کا دن، قربانی کا دن، اور ایام تشریق
کون کون سے ہیں ایام تشریق؟ 11 12 13. تو ایک تو 10 عید کا دن ہو گیا، پھر 11 12 13، یہ 4 دن قربانی کے ہیں. یہ 4 دن قربانی کے ہیں. افضل عید کا دن ہی ہے، لیکن اس کے بعد ایام تشریق بھی قربانی کے ایام ہیں. اور 13 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے. قربانی کرنے میں رات اور دن برابر ہیں، دن کو کریں یا رات کو کریں. قربانی کرنے والے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا یہ شیخ توصیف الرحمان صاحب ہیں، جو کہ بلا دلیل بلا تحقیق یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں. انہوں نے اس روایت کی، مسند احمد کی روایت کی سند کو چیک نہیں کیا. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے شیخ ابو زید ضمیر صاحب کے بھی ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں اور 3 دن کے بھی اقوال ملتے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 دن قربانی کے قائل ہیں. اگر اختلاف سے نکلنا چاہیں تو 3 دن قربانی کر کے اختلاف سے نکل سکتے ہیں، یعنی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ تک قربانی کر کے اختلاف سے باہر نکل سکتے ہیں. وہ یہ بات کہتے ہیں. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ 3 دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے 3 دن کو پکڑ لیں. 4تھے دن میں اختلاف ہے، اختلافی چیز کو چھوڑ دیں. اور اختلاف ضعیف روایتوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو سنیے شیخ ان کے اقوال. قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کے کل ملا کر 4 دن ہیں. ایک تو قربانی کا دن جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور اس کے بعد 3 دن ایام التشریق کے. امام شافعی وغیرہ اس کے قائل ہیں، اور اس کے لیے حدیث بھی دلیل میں ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، قربانی کے صرف 3 دن ہیں، یعنی ایک عید کا دن اور اس کے بعد 2 دن. تو بہرحال اس میں اختلاف ہے. آدمی اگر اختلاف سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کے دن اور اس کے بعد کے 2 دنوں کے اندر قربانی کر لے تو اختلاف سے نکل سکتا ہے. آپ نے سنا یہ ہیں شیخ، یہ بھی 4 دن قربانی کے قائل ہیں، شیخ ابو زید ضمیر صاحب. بہرحال بہت سارے مولویوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ قربانی کرنے کے 4 دن ہیں. اب آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عام مسلمان ہو، چاہے مفتی ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح سے چھان بین کر لیا کرو. تو جانچ پڑتال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والے کو حکم دے رہا ہے. اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے صلاحیت کے مطابق جانچ پڑتال کریں. کسی کی بھی بات آنکھ بند کر کے ایکسپٹ نہ کریں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 110 میں، کہ جس کسی نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنا یہ شریعت بن جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب نہ کرے. اگر جھوٹی بات منسوب کریں گے تو وہ شریعت بن جائے گی. لیکن اکثر و بیشتر عوام تو عوام مولویوں کی یہ حال ہے کہ وہ تحقیق نہیں کر رہے ہیں، جانچ پڑتال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس طریقے سے عوام کے سامنے بلا وجاہت کیے ہوئے، بلا تحقیق کیے ہوئے روایتوں کو بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس تعلق سے ایک بات یہ جان لیجئے کہ ہر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی صحیح بات کو مانے جو صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہے. بلا تحقیق اور سند صحیح نہ ہو تو وہ دین نہیں ہے، دین نام ہی ہے صحیح سند کا. اس لیے صحیح سند کے ساتھ جو حدیث پہنچی ہے متصل، اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب آئیے ہم آپ کے سامنے قربانی کرنے کے 4 دن کی حدیث کی جانچ پڑتال رکھتے ہیں. اور اس تعلق سے پہلے بتانا
میں چاہوں گا کہ شیخ کفایت اللہ سنابیلی صاحب نے ایک کتاب چھوٹی سی لکھی ہے 59 صفحات کی، اس کا نام ہے 4 دن قربانی کی مشروعیت۔ اس کتاب میں مفسرین کے اقوال جمع کر کے اور ضعیف روایتوں کو انہوں نے کھینچ تان کر کے 4 دن قربانی کرنے کو سنت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہی راجح ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس رسالے کے اندر آپ نے ضعیف اقوال صحابہ کے کیوں جمع کیے، تو اس پر انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے 40 پیج پر رسالہ ایک لکھا جس کا نام ہے ایام قربانی اور آثار صحابہ ما اسکالات کا ازالہ۔ تو بہرحال انہوں نے اس کتاب کے اندر مفسرین کے اقوال جمع کیے ہیں اور اس میں معلومات جو کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 203 ہے، اسی طرح سے سورہ حج آیت نمبر 28 ہے، اس کی جو آیتیں ہیں معلومات اور معدودات، تو اس سے مراد وہ اکثر اقوال نوٹ کیے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ایام تشریق ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یوم تشریق کل کتنے دن ہیں؟ تو یہ جان لیجئے کہ یوم تشریق جو ہے یہ یوم النحر کے بعد سے 3 دن ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، اور یہ جو ہے کھانے پینے کے دن ہیں۔ لیکن یوم تشریق کے اندر جو ہے کس کس دن قربانی کرنا حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کے صحیح آثار سے ثابت ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یوم النحر کے دن قربانی کرنا ثابت ہے اور اس کو اہل علم نے افضل قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق 11واں ذی الحجہ بھی ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے 10ویں ذی الحجہ کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کرنا ثابت ہے، اور اسی طرح سے 11واں ذی الحجہ کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق قربانی کرنا ثابت ہے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1765 ہے، سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 4098 پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عظمت والا دن یوم النحر، پھر یوم القر یعنی 10ویں ذی الحجہ اور 11ویں ذی الحجہ، یہ 2 دن اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 دن قربانی کرنا ثابت ہوا، اور اس کے بعد جو یوم تشریق ہے، یوم تشریق کے تعلق سے صحابہ کے جو صحیح قول کے مطابق جو بتائے جاتے ہیں وہ ہے یوم تشریق کا 3 دن، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ۔ اب یہ 3 دنوں کے اندر قربانی کس کس دن کرنا صحابہ کے صحیح آثار سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ یوم النحر کے بعد 11ویں ذی الحجہ یوم تشریق میں پڑتا ہے، اسی طرح سے 12ویں ذی الحجہ یوم تشریق میں پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح قول کے مطابق، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح قول کے مطابق، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جو صحیح اقوال ہیں ان صحابہ کے، وہ ہے یوم تشریق میں قربانی کرنا 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، یہ 2 دن قربانی کرنے کے دن ہیں، اور رات اور دن میں قربانی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یوم تشریق جو ہے یہ 3 دن ہے، لیکن تینوں دن قربانی کرنا یہ صحیح صحابہ کے آثار سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح صحابہ کے آثار سے جو ثابت ہیں وہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح صحابہ کے آثار کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول کے مطابق قربانی کریں اور اختلاف سے بچیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح قول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں
کہ یوم النہر کے بعد یوم تشریق میں قربانی 2 دن ہیں، 11 اور 12، جیسا کہ موطا امام مالک کے اندر وہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ یوم النہر یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد قربانی 3 دن ہے، 11، 12، 13، یہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر 14,727 پر ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اس میں راوی حکم بن عتبہ کی تدلیس ہے۔ اسی طرح سے سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 296 پر زیادہ ضعیف اس کو کہا گیا ہے، اور اس کے اندر ایک راوی طلحہ بن عمرو بن عثمان حضرمی متروک راوی ہے، دیکھیے تہذیب التہذیب کے اندر۔ تو بہرحال اس کے اندر مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور تفسیر میں بھی اختلاف ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کفایت اللہ صاحب نے کیا اپنی کتاب کے اندر اس تعلق سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قربانی 4 دن ہے۔ اور اسی طرح سے جو صحابہ کے صحیح قول ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شواہد کی بنا پر، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، اس کی وجہ سے وہ تمام روایتیں بھی حسن درجے کی ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ان صحابہ کے قول پر جرح کر کے اس کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا کہ صحابہ کے آثار میں، صحابہ کے قول میں اختلاف ہے۔ حوالہ حافظ جبیر علی جئی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا اور لکھا کہ ہمارے نزدیک چونکہ اس سلسلے میں شریح نص با سند صحیح ثابت ہے جس میں 4 دن قربانی کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اس لیے ہماری نظر میں یہی راجح ہے۔ دیکھیے ان کی کتاب 4 دن قربانی کی مشروعیت صفحہ نمبر 39 پر، اور لکھتے ہیں کچھ لوگوں نے اعتراض کی اس کتاب میں کہ صحابہ کے آثار ضعیف سند قول کو پیش کیوں کیا، تو کفایت اللہ سنابیلی صاحب نے جواب میں لکھا کہ یہ الزامی جواب کے لیے، یہ دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا گیا ہے بلکہ الزامی طور پر جواب دینے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یعنی اگر مخالف ضعیف روایتوں کو مانتا ہے، اس کو دلیل سمجھتا ہے، تو پھر اس کے دلیل کے سمجھنے کے مطابق ضعیف روایتوں کو ہم نے پیش کیا ہے، لیکن اس سے دلیل اخذ نہیں کیا ہے، الزامی جواب کے لیے ہم نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے کہ جب صحابہ میں اختلاف ہیں اور وہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، تو اس کو کس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے؟ صحیح دلیل پیش کرنا چاہیے۔ اب آئیے ان حدیثوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جو کہ یہ پیش کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر 4 دن قربانی کی مشروعیت میں، نافع بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غفاری صحابی سے کہا کہ تم کھڑے ہو اور اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے، اور ایام مینا یعنی ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ ان کے استاد سلیمان بن موسیٰ نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ذبح کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے، یعنی وہ یہ بھی روایت کرتے تھے کہ یہ ذبح کے دن ہیں۔ سنن کبریٰ البہقی سنن کبریٰ البہقی کے اندر حدیث نمبر 1927 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس روایت کے اندر جو تمام ایام یعنی تشریق کے تمام ایام ذبح کے دن ہیں، یہ اضافہ سلیمان بن موسیٰ نے کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے وضاحت کر دی ابن جریج نے کہ یہ سلیمان بن موسیٰ نے اس کو اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہے۔ یہ بھی بات واضح ہو گئی۔ لیکن سنابیلی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کی سند کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الحدیث صحیح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 621 حدیث نمبر 2476 پر۔ اسی طرح سے سنابیلی صاحب نے راویوں کا مختصر تعارف لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی نافع بن جبیر النوفلی کو ابن حجر نے شکہ ثبت کہا ہے، تقریب التہذیب لابن حجر 5024 پر۔ اسی طرح سے دوسرا راوی عمرو بن دینار المکی ابن حجر نے ان کو شکہ ثبت کہا ہے، تقریب التہذیب لابن حجر 5024 پر۔ تیسرا راوی سلیمان بن موسیٰ
کو इमाम ज़हबी ने इनको इमामुल कबीर यानी बहुत बड़े इमाम और मुफ्ती दिमश्क कहा है। सिरा इल्मुन नुबला ज़हबी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 433 में देख सकते हैं। इसी तरह से इमाम इब्न साद ने इनको सिकह कहा है। तबकात इब्न साद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 318। इसी तरह से इमाम इब्न अदी ने इनको सदूक यानी सच्चा कहा है। अल कामिल फी ज़ोफ़ा अर्रजाल इब्न अदी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 262। इमाम दारकुतनी ने कहा है कि ये हुफ़ाज हैं, यानी ये हुफ़ाज और शिका लोगों में से हैं। इलल दारकुतनी जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 14। और किफ़ायतुल्लाह साहब लिखते हैं इसके अलावा और भी मुहद्दिसीन ने इन्हें सिकह कहा है। बाद से कहते हैं आखिर में कि बाद लोगों से इनके ऊपर मामूली सा जरा है। देखिए ये भी बात इन्होंने यहां पर झूठ कही है। और मैं कितने लोगों की जरा है, अक्सरियत है मुहद्दिसीनों की कि इनके ऊपर जरह किए हैं मुहद्दिसीनों ने। सुलेमान बिन मूसा पर अक्सर मुहद्दिसीनों ने जरह किया हुआ है, वो भी सख्त जरह, वो भी मैं आगे बतलाऊंगा। और ये कहते हैं कि मामूली मुहद्दिसीनों ने जरह किया हुआ है। सिक्के के एक रुख को तो इन्होंने दिखाया, दूसरे रुख को इन्होंने छुपाया। यानी रवायत की सनद में तमाम रावियों को शिका कहा किफायतुल्लाह साहब ने कुछ मुहद्दिसीन के अकवाल से। अब आइए उन रावियों के बारे में और मुहद्दिसीन ने क्या खामियां बताई हैं। एक बात जान लीजिए कि उसूल हदीस में मुहद्दिसीनों के यहां रावी सिका होने से उसकी रवायत करदा हदीस सनद या हदीस सही नहीं हो जाती, बल्कि सनद सही होने के लिए यह भी शर्त है कि रावी का एक दूसरे से मुलाकात भी साबित हो, रावी का एक दूसरे से समा भी सुनना भी साबित हो, तब जाकर के हदीस की सनद सही होती है, हदीस सही होती है। और इसकी सनद में बुनियादी रावी रवायत करने वाला सवेद बिन अब्दुल अजीज को हाफिज इब्ने हजर ने ज़ईफ करार दिया है। इनकी रवायत को भी ज़ईफ करार दिया है, जैसा कि तकरीब तहजीब में 2692 पर देख सकते हैं। इसी तरह से तलख्खुल हबीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 117 पर देख सकते हैं। ये बात किफायतुल्लाह साहब ने भी लिखी है अपनी किताब में। इसी तरह से हाफिज हैसमी ने ये बात उन्होंने नहीं लिखी कि हाफिज हैसमी ने कहा कि सवेद बिन अब्दुल अजीज को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया है, ये बात उन्होंने छिपाई है। देखिए जब हाफिज हैसमी ने यह कहा कि जमहूर मुहद्दिसीन ने यानी अक्सरियत है मुहद्दिसीनों की कि उन्होंने इनको ज़ईफ करार दिया है। किनको? सवेद बिन अब्दुल अजीज को। और ये बुनियादी रावी है। देखिए मजमुआ अल जवायद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 148, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 89 पर। इसी तरह से इमाम बहकी ने कहा लई सभी कवि, ये कवि नहीं है। सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 239 पर देख सकते हैं। यानी ज्यादातर मुहद्दिसीनों ने इनकी हदीस के बारे में ज़ईफ कहा है। एक बात ये भी जान लीजिए, किसी रावी को कुछ मुहद्दिसीन कहें कि किसी रावी को कुछ मुहद्दिसीन कहें कि ये ज़ईफ है, उसके मुकाबले में ज्यादातर मुहद्दिसीन उसको शिका कहें तो ज्यादातर मुहद्दिसीन कहने वालों की बात मोतबर होती है। कम जो ज़ईफ कह रहे हैं उनकी बात मोतबर नहीं होती है, बल्कि जो ज्यादा मुहद्दिसीन ज़ईफ कहेंगे उनकी बात मोतबर होगी। इसी तरह से अगर कुछ मुहद्दिसीन किसी रावी को शिका कहें और ज्यादातर मुहद्दिसीन उसको ज़ईफ करार दें तो फिर ज्यादातर मुहद्दिसीनों की बात मोतबर होती है। इसी तरह से मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन किसी रावी को ज़ईफ करार दें अक्सर, और मुताखरीन मुहद्दिसीन उसको सिका कहें तो मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन की बात मोतबर होती है उसूल हदीस के अंदर। इसी तरह से अगर मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तलाफ हो किसी रावी को लेकर के कि कुछ मुहद्दिसीन मुतकद्दमीन में से एक रावी को ज़ईफ कहें और ज्यादातर मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन में से उस रावी को शिका कहें तो ज्यादातर मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन की बात मानी जाएगी, कम मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन की बात नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से
متاخرین کس کو کہتے ہیں اور متقدمین کس کو کہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔ متقدمین محدثین ان کو کہتے ہیں جو 300 سال ہجری سے پہلے وفات پائے، اور متاخرین محدثین ان کو کہتے ہیں جو 300 سال ہجری کے بعد وفات پائے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصول حدیث میں ایک مقام مرتبہ ہے کہ اگر وہ کسی راوی کو منکر الحدیث قرار دیں تو اس راوی سے کسی کے لیے روایت لینا جائز نہیں ہے۔ میں یہ بھی بات میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اسی طرح سے اس سند کے اندر دوسرا راوی عمرو بن دینار ہے، عمرو بن دینار ہے، جو کہ سنن دارقطنی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284 پر اور حدیث نمبر 4713 پر ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 296 میں ان سلیمان بن موسیٰ ان عمرو بن دینار حدث ان جبیر بن مطعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل ایام تشریق ذبح، کی سارے تشریق کے ایام ذبح کے ہیں۔ یہ روایت دو وجہ سے رد ہے، ضعیف ہے۔ اس کا راوی احمد بن عیسیٰ الخصاب سخت مجروح ہے اور اس کی توثیق ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 میں، اسی طرح سے 241 میں امام دارقطنی نے کہا یہ قوی نہیں ہے۔ سوالات السلمی صفحہ نمبر 62 پر، اسی طرح سے ابن طاہر نے کہا یہ جھوٹا ہے، حدیث گڑتا تھا۔ دیکھیے لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240۔ اسی طرح سے امام ابن حبان نے کہا یہ مشہور راویوں کی طرف منکر روایتیں منسوب کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ دیکھیے المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 پر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عمرو بن دینار کی جبیر بن مطعم سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے الموسط الحدیثیہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 317 پر۔ تو یہ دو علتیں ہیں اس کے اندر جس کی بنا پر یہ سند متصل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے سلیمان بن موسیٰ نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو ایام تشریق جبہن، سارے کے سارے تشریق کے دن جبا کرنے کے دن ہیں۔ دیکھیے مسند احمد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82 میں، یعنی مسند احمد کی روایت دارقطنی کی روایت کے تمام سند کے اندر کلام ہے، جرح ہے۔ اور کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب 4 دن قربانی کی مشروعیت صفحہ نمبر 27-28 میں کہ زیادہ ترک کی بنا پر بہت سے اہل علم نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تعداد ترک کی بنا پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے جاد المعاد میں، اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے کہتے ہیں سلسلۃ الحدیث صحیحہ کا حوالہ دے کر کے، اور اسی طرح سے سویب ارناوت اور ان کے رفقا نے بھی اس حدیث کو تعداد ترک کی بنا پر صحیح کہا ہے۔ اور مسند احمد الرسالہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 316 حدیث نمبر 16751 پر شیخ احمد نعمانی نے بھی تعداد ترک کے بنا پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ الہدایہ فی تخریج احادیث البدایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 403-404 پر۔ عبید اللہ مبارک پوری نے بھی تعداد ترک کے بنا پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ المفاتیح شرح المسکات مصابیح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108 پر۔ اور کفایت اللہ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ ضعیف حدیث ضعیف سے مل کر حسن لغیری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ موقف کہ ضعیف حدیث ضعیف سے مل کر کسی بھی صورت میں حسن لغیری یا مقبول و حجت نہیں ہوتی، باطل و مردود ہے، بلکہ اس وقت بدعت ہے۔ ایک طرف تو یہ بات کہتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ نظریہ کہ حدیث حسن لغیری کو رد کرنے کا یہ زبیر علی جئی رحمۃ اللہ علیہ کا اکیلے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن لغیری یعنی ضعیف روایتیں سب ملا کر کے حسن لغیری ہو جاتی ہیں، اور اس کو رد کرنے کا، حجت نہ سمجھنے کا اکیلے حافظ زبیر علی جئی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، ان کا نظریہ ہے، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔
یہ بات بھی جھوٹ ہے. کفایت اللہ صاحب کو اور مطالعہ کرنا چاہیے. ضعیف پلس ضعیف برابر حسن یا حسن لغیرہ کو تسلیم نہ کرنے کا موقف متقدمین محدثین کا ہے. اور یہ امام سفیان ابن عوینہ، امام صافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ نے ضعیف پلس ضعیف برابر حسن لغیرہ یا حسن ثابت ہی نہیں ہے ان کے اصول کے مطابق. اس طرح کا اصول صحیح سند کے ساتھ ان کی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے. یہ تو بعد والوں نے، متاخرین میں سے 300 سال ہجری کے بعد والے جو متاخرین ہیں، یہ ان کا بنایا ہوا اصول ہے. لیکن متقدمین جو محدثین ہیں ان کا یہ بنایا ہوا اصول نہیں ہے. ان کے یہاں تو صحیح حدیث اور ضعیف حدیث یہی تو چلتے ہیں. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ زیادہ ترک سے جو حدیثیں آ جائیں بھلے ہی وہ ضعیف ہوں، سب ملا کر کے اس کے اندر تقویت پہنچ جاتی ہے، وہ حسن لغیرہ کے درجے میں آ جاتی ہے. ایک بات جان لیجئے کہ اگر زیادہ ترک سے زیادہ سند کے ساتھ اگر ضعیف روایتیں آئی ہوئی ہیں، ان کو ملانے کے بعد اس کے اندر تقویت نہیں ملتی بلکہ اور زیادہ ضعف بڑھ جاتا ہے اور زیادہ کمزوری بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تقویت ذرہ برابر بھی نہیں پہنچتی. آپ دیکھ لیجئے، آپ 10 دھاگے کو لے لیجئے سڑا ہوا، اس کو آپ ملائیے، دیکھیے اس میں تقویت پہنچتی ہے؟ ہرگز تقویت نہیں پہنچے گی. اگر ایک بھی سند حسن درجے کی ہو تو پھر سب ملا کر کے سپورٹ سے تھوڑا بہت تقویت پہنچتی ہے، لیکن تمام کی سندیں اگر ضعیف ہوں تو اس سے کوئی تقویت نہیں پہنچتی. اور حسن لغیرہ یہ کہنا کہ یہ حجت ہے، ہرگز یہ حجت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حسن لغیرہ ضعیف روایت کی ایک قسم ہے جو کہ یہ حجت نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب آئیے اس حدیث کی سند کے راویوں کی جانچ پڑتال دیکھتے ہیں جو مسند احمد کا حوالہ دے کر کے مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے 4 دن قربانی کرنے کی. آئیے مسند احمد کا حوالہ دیتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82 میں اور حدیث نمبر 16752 پر. اس کے علاوہ بھی اور کتب حدیث کے اندر ہے. اس سند کے اندر بھی سلیمان بن موسیٰ ہے. اس میں سلیمان بن موسیٰ نے جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے کہ تمام تشریق کے دن ذبح کرنے کے دن ہیں. اس سے 4 دن مراد لیا جاتا ہے، 10، 11، 12، 13. یہ حدیث متصل صریح سند کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ سلیمان بن موسیٰ نے جبیر بن مطعم کو نہیں پایا ہے. جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مرسل یعنی منقطع ہے. سنن کبریٰ البہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 239، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295 پر. جب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کو منقطع قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلیمان بن موسیٰ کا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ روایت کیسے بیان کر رہا ہے؟ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ منقطع روایت ہے، اس کو دلیل بنا کر کے 4 دن قربانی کے لیے پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سلیمان لم یدرک احدا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سلیمان بن موسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں پایا. دیکھیے امام ترمذی کی طرف منسوب کتاب العلل الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313. اس کی سند، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ کسی صحیح دلیل سے یہ ثابت ہی نہیں کہ سلیمان بن موسیٰ نے جبیر بن مطعم کو پایا ہے. اس کے بعد والی روایت دیکھیے، اس کے بعد میں ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ اس سے بھی سما بھی نہیں ثابت ہوتا ہے. ایک دوسری علت یہ ہے کہ یہ سننا بھی ثابت نہیں ہے. یعنی سلیمان بن موسیٰ نے جبیر بن مطعم سے روایت نہیں سنی ہے. یہ بھی ایک علت ہے، یہ بھی ایک خامی ہے. جب ملاقات ہی ثابت نہیں ہے تو سننے کی کہاں بات آتی ہے؟ دیکھیے نصب الرائے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 میں. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن موسیٰ کو منکر الحدیث قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کی روایت کردہ حدیث عجیب ہوتی ہے.
دیکھیے العلل ترمذی کبیر صفحہ نمبر 257 اور حدیث نمبر 473 پر. اسی طرح سے کفایت اللہ صاحب مول بن اسماعیل کی توثیق میں ایک رسالہ چھوٹا سا لکھی ہے جس کا نام ہے اثبات الدلیل علی توثیق مومل بن اسماعیل. اس میں صفحہ نمبر 8 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خود کہنا ہے کہ میں نے جسے منکر الحدیث کہا ہے اس سے روایت لینا جائز نہیں ہے. دیکھیے بیان والابہام فی کتاب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 و حوالہ تاریخ الاوسطی للبخاری. اب بتائیے کفایت اللہ صاحب نے سلیمان بن موسیٰ کی روایت پیش کر کے 4 دن قربانی کرنے کی دلیل پیش کی. ان کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس راوی کو منکر الحدیث قرار دیں اس سے روایت لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. پھر سنابیلی صاحب کے لیے کس طرح جائز ہو گیا؟ سلیمان بن موسیٰ تمام اس سند میں موجود ہے جس میں تمام تشریق کے ایام ذبح کرنے کے ہیں کہ الفاظ موجود ہیں، اور یہ 4 دن قربانی کرنے کی دلیل میں ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں جس روایتوں کی سند میں سلیمان بن موسیٰ موجود ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے، اور یہ سنابیلی صاحب نے یہ درست بات نہیں کہی، اور اپنی کتاب کے اندر دلیل کے طور پر 4 دن قربانی کو پیش کیا، یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سلیمان بن موسیٰ دیگر محدثینوں کی نظر میں، آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اکثریت ہے محدثینوں کی جنہوں نے سلیمان بن موسیٰ پر سخت جرح کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سنابیلی صاحب تو ان کو شکہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ محدثینوں نے کہا ہے، کچھ محدثینوں کے مقابلے میں زیادہ تر محدثینوں کی بات مانی جائے گی، ان کی بات معتبر ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. 15 سے زیادہ میں دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلیمان بن موسیٰ کی بعض حدیثوں میں اضطراب ہے. دیکھیے الجرح و تعدیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 142 کے اندر 615 پر. اسی طرح سے امام نسائی نے کہا لیس بی قوی، یہ حدیث کے معاملے میں قوی نہیں ہے. الکمال تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 99 پر. اسی طرح سے امام ترمذی نے کہا اس کے پاس منکر حدیث ہے. علل ترمذی کبیر صفحہ نمبر 257 حدیث نمبر 473. اسی طرح سے امام ابن عبد البر نے کہا کہ یہ برے حافظے والا ہے. دیکھیے الاستذکار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 204 پر. اسی طرح سے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی حدیث عجیب ہوتی ہے. دیکھیے تاریخ الاوسط للبخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 پر. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ منکر روایت نقل کرنے والا ہے. دیکھیے تہذیب الکمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 97 پر. اسی طرح سے امام مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ متکلم فیہ راوی ہے، ان کی یعنی قربانی والی حدیث میں سخت اضطراب ہے جس کو امام ابن البر نے بیان کیا ہے. دیکھیے سنن کبرا ما الجوہر النقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 296 پر. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی تمام خبریں تدلیس کی ہوئی ہوتی ہیں. دیکھیے المساہر العلماء الامصار صفحہ نمبر 210 کے اندر 1415 پر. اب بتائیے انہی کی روایت صحیح ابن حبان کے اندر بھی امام ابن حبان نے لائے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ امام ابن حبان کو اگر پتا ہوتا اور پتا بھی تھا کہ ایسا ہے یہ راوی تو پھر انہوں نے اپنے صحیح ابن حبان کے اندر کیوں حدیث لائے؟ تو بھائی محدثینوں سے غلطی ہو سکتی ہے، ان کو آپ فرشتہ نہ سمجھیں. جہاں ہزاروں کی تعداد میں حدیثوں کی چھان بین کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو ان سے 1-2 لرزشیں ہو سکتی ہیں. تو جب پتا چل جائے علت کا تو اس کو صحیح قرار دینا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے امام ساجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سلیمان بن موسیٰ منکر روایت نقل کرنے والا ہے. دیکھیے تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 100 پر.
اسی طرح سے امام احمد الحاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی بات حدیثوں میں منکر ہے. دیکھیے تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 99 پر. اسی طرح سے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کبھی منکر بات نقل کرتے ہیں تو کبھی سب سے ہٹ کر یعنی اختلافی بات نقل کرتے ہیں. دیکھیے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 100 پر. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. ضعفاء صغیر للبخاری صفحہ نمبر 55. اسی طرح سے اس کے اندر 146 پر دیکھ سکتے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. ضعفاء المتروکین للنسائی صفحہ نمبر 186 کے اندر 252 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام ابن جارود نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 100 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام ذہبی نے ان کو ضعیف کہا ہے. دیوان ضعفاء والمتروکین للذہبی صفحہ نمبر 176 کے اندر 1783 پر. اسی طرح سے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی کتاب الجوفا میں نقل کر کے ضعیف قرار دیا ہے. ضعفاء والمتروکین لابن الجوزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 کے اندر 1549 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. ضعفاء کبیر للعقیلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506 کے اندر 632 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام ذہبی نے اپنی ایک کتاب المغنی فی الضعفاء کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408 پر کے اندر 2630 پر ان کو ضعیف قرار دیا ہے. اور بھی بہت سے محدثینوں نے سلیمان بن موسیٰ پر کلام کیا ہے, سخت جرح کیا ہے, لہذا ان کی روایت کردہ حدیث حجت نہیں ہے. اور جو علماء یا غیر علماء ان کی روایت کردہ حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے سلیمان بن موسیٰ کے استاد کے سلسلے میں محدثین کے درمیان کافی اضطراب بھی ہے, اور اضطراب روایت ضعیف ہوتی ہے. اضطراب والی روایت جو ہے ضعیف ہوتی ہے, جیسا کہ تقریب للنووی مقدمہ ابن صلاح کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر اضطراب با اعتبار متن یعنی سند کے اعتبار سے بھی اضطراب ہے اور متن کے اعتبار سے بھی اضطراب ہے, اور اس راوی کے اندر بھی اضطراب ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں ایک راوی سعید بن عبد العزیز ہیں اور یہ مدلس ہیں. دیکھیے طبقات المدلسین لابن حجر صفحہ نمبر 31. اسی طرح سے اس میں راوی سلیمان بن موسیٰ بھی مدلس ہیں. دیکھیے طبقات المدلسین لابن حجر صفحہ نمبر 62. اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ کوئی سما کی تصریح نہ کر دے, سننا ثابت نہ کر دے. اس کے بعد ایک حدیث صحیح ابن حبان الاحسان میں حدیث نمبر 3843 اور دوسرا نسخہ میں حدیث نمبر 3854 والکامل ابن عدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1118. اسی طرح سے دوسرا نسخہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260 اور سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295 296 اور مسند بجار میں کشف الاسرار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27. اسی طرح سے حدیث نمبر 1126 وغیرہ میں سلیمان بن موسیٰ ان عبد الرحمن بن ابی حسین ان جبیر بن مطعم کی سند سے مروی ہے. وکل ایام تشریق جبا اور سارے ایام تشریق میں جبا ہے. یہ روایت دو وجہ کی بنا پر ضعیف ہے. نمبر 1, حافظ بجار نے کہا کہ عبد الرحمن ابن ابی حسین کی جبیر بن مطعم سے ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیے البحر الذخائر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 364 حدیث نمبر 3444 پر. نصب الرائے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پر. التمہید نیا نسخہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 283 پر اور مسند بجار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 364 پر. تو حافظ جو بجار ہیں انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن ابی حسین کی جبیر بن مطعم سے ملاقات ثابت نہیں ہوئی ہے, جس بنا پر یہ بھی روایت منقطع ہے. بسم اللہ. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, اس روایت کو دلیل بنا کر کفایت اللہ صاحب پیش کرتے ہیں 4 دن قربانی کرنے کی. اور آگے کیا لکھتے ہیں
لکھتے ہیں کفایت اللہ صاحب، امام بزار کو جبیر علی جئی رحمت اللہ علیہ نے متکلم فی کہا ہے، اور امام ابن حبان زبردست ثقہ ہیں، اور ان کے موقف سے ٹکرائے تو ترجیح امام ابن حبان کے موقف کو دی جائے گی۔ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، کیونکہ جبیر علی جئی رحمت اللہ علیہ نے امام بزار کو حسن الحدیث بھی دوسرے قول میں کہا ہے اور مشہور ثقہ قرار دیا ہے۔ دیکھیے نصب الرائے نور العین ان کی کتاب ہے، حافظ جبیر علی جئی رحمت اللہ علیہ کی نور العین کتاب ہے، صفحہ نمبر 418 پر ہے، اور یہ 2012 کی ایڈیشن میں لکھا ہوا ہے۔ اور لکھتے ہیں حافظ جبیر علی جئی رحمت اللہ علیہ، لہذا ان کی بات معتبر ہے کیونکہ یہ متقدمین میں سے ہیں، ان کی وفات 292 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام ابن حبان کی وفات 354 ہجری میں ہوئی ہے، یہ متاخرین میں سے ہیں، ان کی بات حجت نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ دیکھیے نور العین صفحہ نمبر 137 پر۔ کفایت اللہ صاحب ایک قول کو تو انہوں نے نوٹ کر کے اپنا مقصد پورا کیا کہ حافظ جبیر علی جئی رحمت اللہ علیہ نے امام بزار کو متکلم فی کہا ہے، جبکہ امام ابن حبان ثقہ ہیں، مشہور ہیں، اور ان کے موقف سے ٹکرا رہا ہے، تو ترجیح دی جائے گی امام ابن حبان کے موقف کو۔ دیکھیے یہ ناانصافی کی بات ہے، جبکہ اصول حدیث میں ترجیح دی جاتی ہے متقدمین محدثین کو، اور متقدمین محدثین کو جب حافظ جبیر علی جئی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ وہ امام بزار جو ہے حسن الحدیث ہیں، مشہور ثقہ ہیں، ان کے قول کی حجت ہے، ان کا قول جو ہے حجت ہے، متاخرین کے مقابلے میں متقدمین کی بات جو ہے مانی جائے گی، متاخرین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو ان کو اچھا لگا اس کو انہوں نے لے لیا۔ بہرحال امام بزار کے علاوہ بھی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو بکر الجساس رحمت اللہ علیہ نے اس کی سند کو منقطع کہا ہے۔ دیکھیے احکام القرآن للجساس جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 69 پر۔ اسی طرح سے امام طحاوی نے بھی یہ روایت کو منقطع قرار دیا ہے۔ دیکھیے احکام القرآن طحاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102-103 پر۔ اور بھی لوگوں نے یہ کہا ہے، صرف امام بزار ہی کا کہنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری وجہ عبد الرحمن بن ابی حسین کی توثیق ابن حبان الشقاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 109 کے علاوہ کسی اور سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ راوی مجہول حال ہے۔ اس کا جواب کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ابن حبان کے علاوہ ان کی توثیق ابن حجر نے بھی کی ہے، یعنی انہوں نے ثقہ کہا ہے۔ 4 دن قربانی کی مشروعیت صفحہ نمبر 19 پر لکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے دار قطنی کی روایت کی سند کے رجال کو ثقہ کہا ہے۔ دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 8 پر۔ اور عبد الرحمن بن ابی حسین جس کو ابن حبان نے نقل کیا ہے وہ راوی دار قطنی میں نہیں ہے، اس کو خود یہ مانتے بھی ہیں اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 19 پر۔ لیکن یہاں ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی عبارت میں دار قطنی سے مراد سنن دار قطنی ہی ہے، اس میں عبد الرحمن بن ابی حسین نہیں بلکہ نافع بن جبیر رحمت اللہ علیہ اور عمر بن دینار رحمت اللہ علیہ ہیں۔ کفایت اللہ صاحب یہاں پر بھی دھوکہ کھا رہے ہیں یا جان بوجھ کر کے دھوکہ دے رہے ہیں، واللہ عالم۔ اسی طرح سے کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ابن حجر نے دار قطنی کا حوالہ دیا ہے اور سنن دار قطنی میں یہ روایت نہیں ہے، بلکہ سنن دار قطنی میں جو ایک موصول روایت ہے اس کی سند میں عبد الرحمن بن ابی حسین نہیں بلکہ اس کی جگہ نافع بن جبیر رحمت اللہ علیہ اور عمر بن دینار رحمت اللہ علیہ ہیں، تو عرض ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ روایت قطعاً نہیں ہو سکتی۔ یہ کفایت اللہ صاحب کا وہم ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ اپنی بات منوانے کے لیے اتنا زور دے رہے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن ابی حسین
کو सिकह कहना ये किसी भी तरह से साबित नहीं है। और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने जो सिकह कहा है रज्जाल को, और वो भी इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर एतमाद करते हुए कहा है। देखिए सिलसिलतुल हदीस सहिया जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 620 पर। लेकिन किफायतुल्लाह साहब इमाम शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को पूरी तरह से रद्द करने की कोशिश की है, लेकिन इनके पास कोई दलील तो है नहीं, बस राय और कयास से इन्होंने इनके कौल को भी रद्द करने की कोशिश की है। इसी तरह से कहा जाता है कि सुनन दारकुतनी की रवायत मुत्तसिल है, जो मुस्नद अहमद में रवायत है वो इनक़ता है, लेकिन ये पूरी है। यानी दारकुतनी की रवायत को पेश करके मुस्नद अहमद की रवायत से कहते हैं कि जुड़ी हुई हो जाती है और मुत्तसिल हो जाती है। इसका जवाब यह है कि सुनन दारकुतनी की सनद में रावी सईद बिन अब्दुल अजीज मुदल्लिस हैं। इसी तरह से दूसरा रावी सुलेमान बिन मूसा भी मुदल्लिस है। इसी तरह से सुलेमान बिन मूसा मुनकरुल हदीस और मुजतरबुल हदीस, जैसा कि मैंने तफसील के साथ पहले जिक्र कर दिया है कि जब ये तीनों रावियों के ऊपर जरह मौजूद है, इल्लतें मौजूद है, खामियां मौजूद हैं, तो ये कहना कि इमाम दारकुतनी की रवायत मुत्तसिल है, लिहाजा उसकी वजह से मुस्नद अहमद की रवायत जो मुनक़ता है वो पूरी हो जाती है, उसकी सनद कंप्लीट हो जाती है, ये कहना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इमाम दारकुतनी की जो रवायत है उसके अंदर भी जो रावी हैं वही रावी हैं जिनके ऊपर मुहद्दिसीनों ने सख्त जरह की हुई है। इसी तरह से बहरहाल जितनी रवायत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पेश की जाती हैं, हर उस रवायत में सुलेमान बिन मूसा मौजूद है और वो मुदल्लिस भी है, मुनकरुल हदीस भी हैं और मुजतरबुल हदीस भी हैं, जिसके बारे में पहले बता दिया हूं। और ये हदीस अपने तमाम तुर्क के साथ ज़ईफ है। इसको ये कहना कि तमाम तुर्क के बिना पर यह हदीस सही हो जाती है, हसन हो जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, 4 दिन कुर्बानी करना किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इन ज़ईफ रवायतों को मंसूब करके और बयान करते हैं अपने खुतबात के अंदर, इसी तरह से किताबों के अंदर लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सही हदीस, शरई हदीस जो सही सनद के साथ आई हुई है उसको बयान करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर एक की बात को जांच पड़ताल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।